الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، اللہ رب العزت نے نکاح کو دین قرار دیا، اور نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اور سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میرا طریقہ ہے اور جس نے نکاح سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نکاح انسانی ضرورت ہی نہیں بلکہ دین بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر انسانی ضروریات کو پورا کرنے کو دین کا درجہ دیا ہے اور اس پر اجر کے وعدے فرمائے ہیں۔ انسان اگر اپنی من مرضی سے کوئی طریقہ اختیار کر اس کو پورا کرے گا تو بے دینی ہوگی، اور اگر اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اسی اپنی بشری و انسانی ضرورت کو پورا کرے گا تو دین ہوگا اور اجر ملے گا۔ نکاح کا معاملہ دو ایجاب و قبول کے بول پر منعقد ہو جاتا ہے، لیکن یہ عبادت ساری زندگی کی عبادت ہے۔ اب اس عبادت کی بنیاد اگر اخلاص کے ساتھ ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کی بنیاد ڈالی گئی تو پوری زندگی یہ نکاح والا عمل عبادت بنے گا اور روزانہ مقبول عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر اس میں ذرا سی غفلت برتی گئی اور حضور اللہ کا حکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ، اخلاص والی نیت، اللہ کو راضی کرنے والی نیت نہ رہی تو ساری زندگی کا وبال بنے گا، اور نکاح کا جو اجر ملنا چاہیے نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن آدمی کا یہ عمل اجر سے خالی رہے گا۔ اس لیے نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کا جب طریقہ ہے تو نبی کا ہر عمل اللہ کی قربت کا سبب ہوتا ہے، اور نبی کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے نہیں کہتا، نہ کرتا ہے نہ کہتا ہے۔ نبی کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی نہ بات اپنی مرضی سے کرتا ہے نہ عمل اپنی مرضی سے کرتا ہے، وہی الہی کے تابع ہر عمل ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا مزاج ہر حال میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہوتا ہے، اور امت کا مزاج بھی نبی یہی بناتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کی رضا کے سے خالی نہ ہو۔ جن کا کاموں کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا وہ کام کریں، جن کاموں کے نہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا وہ نہ کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا وہ نہ کریں۔ یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، یہ امتی کا مزاج ہو، یہی نبی کا مزاج ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی راستے پر ڈالا تھا،
اس لیے صحابہ کرام کے زمانے میں جو شادیاں اور نکاح ہوا کرتے تھے وہ اتنے آسان، اتنے سیدھے سادے ہوتے تھے کہ ہر ایک کے لیے نکاح کرنا بہت آسان تھا اور اس میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے زمانے میں، ہمارے رواج میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں نکاح اتنا مشکل کام کر دیا گیا کہ ہر ایک کے لیے کرنا آسان نہیں ہے۔ نکاح کی پلاننگ، نکاح کی پروگرامنگ، نکاح کا تصور، نکاح کے بارے میں سوچنا، نکاح کے اسباب، نکاح کے وسائل، نکاح کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، اس کے بارے میں جب آدمی سوچنے لگتا ہے تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا ہمالیہ پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو کیسے پورے کرے گا، کیونکہ ہم نے خود ساختہ اپنی بنائی ہوئی رسموں اور سماج کی بنائی ہوئی غلط رسموں اور دیگر اقوام کی جو رسمیں اور رواج ہمارے اندر داخل ہو گئے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم نے اپنے نکاح والے سنت عمل کو ایسا باندھ دیا ہے کہ جو نکاح صحابہ کرام کے معاشرے میں آسان تھا، آج وہ ہمارے معاشرے میں مشکل اور مشکل ترین عمل بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح آسان ہوگا تو پاک دامنی بڑھے گی، عفت بڑھے گی، اور جب عفت اور پاک دامنی بڑھے گی تو برکتیں آئے گی، خیر آئے گا، اور نکاح مشکل ہوگا تو زنا بڑھے گا، بدامنی بڑھے گی، بے چینی بڑھے گی، برائی بڑھے گی، بے حیائی بڑھے گی۔ اس لیے کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ سب سے کم ہو۔ نکاح برکت والا کون؟ جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ ہمارے ہاں سب سے اچھا نکاح کون سا؟ جس کے اندر فالتو خرچہ بہت کیا گیا ہو اور نام و نمود کے لیے خوب کیا گیا ہو، اور پھر لوگوں سے اس کا کریڈٹ لیا جاتا ہو، کیسا رہا، کیسا تھا، ڈیکوریشن کیسا تھا، فنکشن کیسا تھا، کھانے کا انتظام کیسا تھا، ڈشیں کیسی تھی، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں اس کو اہمیت دی جاتی ہے جس سے اسلام کی روح مجروح اور متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے نکاح کو آسان کرنا چاہیے اور نکاح بالکل سیدھے سادے طریقے سے ہوں۔ نکاح جیسے ہم نماز سے افضل عبادت کوئی عبادت نہیں ہے، اور نماز کا اہتمام 5 مرتبہ ہے، اور نماز جیسی عبادت کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اپنے پاس بلا کر اپنے ذات سے، اپنی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ نماز جیسا حکم آسمانوں پر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، اس کے لیے ہمارے پاس اہتمام نہیں۔ جس طرح آتے، کچھ تو بغیر ٹوپی کے آتے ہیں، کچھ کی پینٹ لٹکی ہوئی رہتی ہے، کچھ گندے سندے آ جاتے ہیں، کچھ بیڑیاں پھونکتے ہوئے آتے ہیں، کچھ پان کھاتے ہوئے آتے ہیں، کچھ گٹکے مارتے ہوئے آتے ہیں، جیسا دل میں آتا ویسے آتے ہیں۔ ہم نے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، نہ کر آتے، اچھے کپڑے پہن کر آتے، ہر نماز کے لیے خوشبو لگا کر آتے، پورا اہتمام ہوتا، خشوع کے ساتھ آتے، لرزتے آتے، ڈرتے آتے، روتے آتے، گھبراتے ہوئے آتے، اور بے چین آتے، مضطرب آتے، محبت میں آتے، شوق میں آتے، خدا سے گفتگو کے لیے آ رہے۔ معمولی حوالداروں کے پاس جاتے ہو تو ڈرتے ہوئے جاتے ہو، خدا کے پاس آتے ہو بے خوف آتے ہو، کوئی اللہ کا خوف نہیں۔ جس کا اہتمام کرنا چاہیے تھا اس کا اہتمام نہیں، اور جس کے لیے اہتمام نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا مہینوں اہتمام ہو رہا ہے۔ شادی کا لیے مہینے تک، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کسی بھی عمل سے نکلے گا، اس کی بے برکتی صرف اس گھر کو نہیں ہے، ان کی نسلوں کو بھی پہنچے گی۔ عمل کی برکت نسلوں تو منتقل ہوتی ہے، اور عمل کی بے برکتی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ قرآنی شواہد ہیں، قرآن نے اس کو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے اور بیٹے نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس خاندان کی بے برکتی سے پوری قوم ہلاک اور برباد ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بے برکتی پوری قوم کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ نے اور حضرت ہاجرہ نے اور حضرت اسماعیل نے اور حضرت اسحاق نے اللہ کے دین کو قبول کیا، اللہ کی مرضی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، اس کی نسلوں کو برکتیں پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکتوں کے استمرار کو اور تسلسل کو ایسا جاری فرمایا کہ زمزم امت کو ملا، مدینہ
مدینہ ملا، مکہ ملا، خانہ کعبہ ملا، خدا کی رحمتیں ملی، فرشتوں کا نزول ملا، قرآن جیسی نعمت ملی، خاندان ابراہیمی کی برکت اور امام الانبیاء حضرت محمد ابن عبداللہ الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم ملا۔ اتنی برکتیں عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا چاہیں عمل کر لیں۔ نکاح جو ہے وہ نسل انسانی کی افزائش کا ایک سبب بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ نکاح میں منمانے طریقے سے نکاح کر لیے جائیں، جیسا چاہیں ویسا کر لیں، اس میں فرائض چھوڑ دیے جائیں، سنتیں توڑ دی جائیں، اللہ کو ناراض کر دیا جائے، سارے رشتہ داروں کو راضی کرنے کی فکر کی جائے کہ بھئی شادی کے موقع پر خاندان جڑتے ہیں، رشتے جڑتے ہیں، پرانی برائیاں دور ہو جاتی ہے، محبتیں وجود میں آتی ہے، اس کا تو خیال رکھا جائے اور اللہ کو ناراض کیا جائے۔ شادیوں میں بے پردگیاں ہوں، بے حیائیاں ہوں اور ویڈیوگرافی ہو، فوٹو کھینچے جائیں، بے محابہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے خیموں میں اور مجمعوں میں آنا جانا ہو، شادی کے نام پر اخراجات اور فضول خرچیاں اور اسراف ہو، جیسا میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ شیطان کے بھائی کا مطلب ایسا نہیں ہے جیسے ہم بولتے تو فلانے کا بھائی ہے، یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں شیطان کا بھائی۔ شیطان کے بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شیطان خدا کی نگاہ سے گر گیا، فضول خرچی کرنے والا خدا کی نگاہ سے گر جاتا ہے، مردود و ملعون ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ نے یوں نہیں کہہ دیا اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کو پسند نہیں ہے فضول خرچیاں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کہا کہ ان کا شیطان سے تعلق ہے، رحمان سے تعلق نہیں ہے، ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری شادیاں سادی ہو، ہماری شادیوں میں سادگی اعلیٰ درجے کی ہو، بہت اعلیٰ درجے کی۔ کرسیوں پر کھانا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، لیکن لباس ایسا پہنے کہ پینٹ والے کو اگر نیچے بٹھائیں گے تو پھٹ جائے گی، اس لیے بیچارے کو کرسی پر بٹھانا پڑتا ہے، اس کو کرسی پر بٹھانا مجبوری ہے۔ رسول اللہ دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے اور فرمایا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کھانا۔ اتنے بڑے عالی نبی امام الانبیاء جن کو سب سے بڑے چارجز دیے گئے دنیا کے، سب سے بڑی قیادت دی گئی، سب سے بڑی نبوت دی گئی، سب سے بڑی کتاب دی گئی، سب سے بڑا دین دیا گیا، سب سے بڑے قربت کے مراحل دیے گئے، سارے نبیوں سے جن کا کلمہ پڑھوایا گیا، اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ لتؤمنن بہ، اللہ نے عہد دیا تھا کہ میں جب نبی بھیجوں گا تو سارے نبیوں کو اس پر ایمان لانا پڑے گا، اس کی مدد کرنا پڑے گی۔ اتنا بڑا نبی، اس نبی کا طریقہ چھوڑ کر کس کا اختیار کرتے ہو؟ کرسیوں پر بیٹھ کر کھانے والوں، کرسیوں اور ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے والوں، دسترخوان بچھا کر کھانا، زمین پر بیٹھ کر کھانا، دو زانو اکڑو بیٹھ کر کھانا، یہ تو امام الانبیاء کی سنت ہے۔ جب اس سنت کو آپ باہر کریں گے، مجبور نہیں کیا آپ نے، آپ صرف سماج کیا کہے گا، نیچے بٹھا کر کھلا دیا، نیچے بٹھا کر کھلا دیا۔ سماج سے ڈرنے والوں خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول تو زمین پر کھاتے تھے؟ کیوں نہیں ہم رواج دیتے؟ نہیں، ہمارے ہاں دسترخوان پر نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھلایا جائے گا۔ جن کو اپنی پینٹ کی پرواہ ہے وہ چڈی پہن کر آئیں، پینٹ پہن کر نہ آئیں۔ ہمارے ہاں تو سنت طریقہ یہ ہے، اس سے کھانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں سے چھانٹ چھانٹ کر نکالتے ہیں شادی کے موقع پر۔ شادی میں سنت کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ صرف نکاح کے ایجاب و قبول کی فارمیلٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ شادی کے جوڑے عورت کو جو پہنائے جاتے ہیں، اس کا بناؤ سنگار، دلہن کو سجانے کے لیے جس طرح کی مہندیاں اور آرائشیں اور فیشیل اور یہ اور وہ دنیا کی خرافات ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں فطرت نے جو جسم دیا ہے اس کا بدل فیشن نہیں ہوتا، سادگی کا بدل دنیا کی نمائش و آرائش کی چیزیں اور زیبائش کی چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ نے تو سادگی میں رکھا ہے، اور وہ تو تھوڑی دیر کے بعد ہے، پھر وہی اپنا روپ بعد میں واپس آنے والا ہے۔ اسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ جب رسول اللہ کی سنت ہے تو طریقہ کس کا ہوگا؟ رسول اللہ کا ہی ہوگا۔ جس کا کام کر رہے ہو طریقہ اسی سے سیکھنا پڑے گا۔ موبائل چلانے کے لیے موبائل بنانے والی کمپنیوں نے جو اس کے اصول بتائیں اس کے خلاف نہیں کرتے، اس کو پوچھتے ہیں اس کو کس طرح اس کو چلانا ہے، اس کے آپشنز کیا ہے، اس کو کس طرح چلائیں گے،
اس کی معلومات لی جاتی ہے، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ ایک مشین کو چلانے کے لیے مشین بنانے والے کے مزاج کے خلاف اگر کریں گے تو اتنی عقل دیوانے کو بھی ہے کہ اس میں مشین میں پرابلم پیدا ہو جائے گا۔ انسانی زندگی جس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا تعلق اتباع سنت پر ہے، اس کے بارے میں ہم کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کہہ رہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو مانے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ ہم نے کامیابی کے معیار جو ہمیشہ سے اہل باطل کے رہے ہیں، ہم نے اس کو کامیابی کا معیار سمجھ دیا۔ مال کی دولت، پیسوں کی کثرت، اچھے مکانات اور یہ میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کو مزاج نہیں۔ مسلمانوں کے مزاج میں کیا ہے؟ مال کائے کے لیے؟ مال کمانا یا مال کا خرچ کرنا، اس میں بھی مسلمان تابع ہے امر خدا بندی کے۔ حلال کماؤ، حلال خرچ کرو، اپنے لیے جمع کر مت رکھو۔ قرآن کا فیصلہ ہے الذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے۔ صحابہ کرام کی ترتیب کیا تھی؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، سورہ بقرہ کی روایت ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں صحابہ سے کہہ دو ضرورت سے زائد جو بچے رہے خرچ کر دو۔ ضرورت صبح میں کھانا ہے، شام کے کھانے کی ضرورت پوری ہے، پھر اللہ کے ضرورت مند بندوں کو دے دو۔ کیا دنیا میں کوئی بھوکا سوئے گا؟ کوئی ننگا رہے گا؟ بیماریوں سے جوجھتی ہوئی انسانیت آپ کو نظر آئے گی؟ نہیں۔ اس لیے کہ سرمایہ دار نے اپنے سرمایہ داری کو، اپنے سرمایہ کو انسانیت پر خرچ کر دیا۔ اللہ کو یہ پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قریش کی ایک ادا بہت پسند آئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش نازل کی۔ آپ لوگ سب اس سورہ قریش کو جانتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صفت پر ان کو بھوک سے اور ڈر سے امن دے دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ کماتے تھے اور اپنے سماج کے کمزور لوگوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اپنی کمائی میں انہوں نے حصے دار بنایا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کے مشرک عرب تھے، وہ اپنی کمائی میں جب مال تجارت لاتے تو اپنے پارٹنروں کو نفع تقسیم کرتے تو اپنے غریبوں کو بھی اس کا حصہ دیا کرتے تھے کہ یہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اللہ کو پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش نازل کی ان کی اس وصف کو بیان کرنے۔ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان قریش میں آنے والے تھے تو ان کے خاندانی خوبیوں اور خصوصیات کو بھی بیان کرنا مقصود تھا اللہ جل جلالہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش نازل کی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے یہاں شادیاں ایسی ہونا چاہیے۔ شادی میں جو دیکھنے کی چیز ہے اور جس بات کا خیال کرنا چاہیے وہ کیا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ میں گزشتہ جمعے میں بتا چکا ہوں لڑکا کیسے ہو، لڑکی کیسے ہو۔ صرف لڑکا اور لڑکی کو ہی نہ دیکھا جائے بلکہ لڑکے کے ماں باپ کو بھی دیکھو، لڑکے کے گھر کو بھی دیکھو۔ اس میں کیا دیکھنا ہے؟ جو دیکھنا وہ نہیں دیکھتے، جو نہیں دیکھنا وہ دیکھتے ہیں۔ پیسہ کتنا ہے، گھر کیسا ہے۔ ارے جھوپڑوں میں بھی زندگی گزارنے والے جھوپڑوں میں زندگی گزار لیا کرتے ہیں، جھوپڑوں میں زندگیاں گزر جاتی۔ اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو دین کا ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو دین لاؤ گے کہاں سے؟ دین تو عطیہ خدا بندی ہے۔ اگر دین نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زندگیاں نامبارک ہوگی، اختلافات ہوں گے، جدائیاں ہوگی، تفریق ہوگی۔ لڑکے کا دین نہیں دیکھو گے، لڑکی کا دین نہیں دیکھو گے تو دین دیکھیں۔ دوسرا، مہر کا تعین ہو، مہر کا تعین ہو۔ مہر لڑکی کی حیثیت کے اعتبار سے اور لڑکے کی حیثیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اس میں مہر مثل سب سے افضل ہے۔ مہر مثل کسے کہتے ہیں؟ لڑکی کی پھوپھیوں کا اور لڑکی کی بہنوں کا جو مہر ہے وہ مہر مثل کہلاتا ہے، وہ سب سے افضل مہر ہے۔ اس کے بعد برکت والا مہر مہر فاطمی ہے، مہر فاطمی ہے جس کی مقدار چاندی کے حساب سے تقریباً 1.5 کلو کے قریب ہوتی ہے۔ 1.5 کلو چاندی تاکہ آج کے بھاؤ سے 44,000 روپے کا بھاؤ ہے تو تقریباً 66,000 روپے مہر ہونا چاہیے، لیکن 786، یہ 786 کہاں سے آیا؟ 1100
101 روپیہ یہ مہر، یا پھر ایسے باندھ لیے جائیں نام کے لیے کہ نہ لڑکے کی حیثیت ہو دے سکنے کی، اتنا باندھ دیا جائے لڑکا دے نہ پاتا ہوں، تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ ایسی حیثیت اس میں علماء کے سامنے جا کر بیٹھ کر کہ بھئی مہر کا تعین کرنا ہے، کیسے تعین کیا جائے، بلکہ بعض علماء کے ہاں 1000 بکریاں ہیں، بعض کے ہاں اس سے بھی زیادہ بکریاں مہر میں مقرر کرنے کا حکم ہے، اور بھی بہت سارے مہر کے مسائل ہیں جو فقہ کی کتابوں میں علماء نے، مفتیوں نے اور بڑے بڑے ائمہ نے تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ اس کی معلومات، وہ معلومات کوئی نہیں لیتا، مہر کی معلومات کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نکاح کا مسئلہ آتا ہے، تو نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے۔ لڑکا یا لڑکی دو بالغ سمجھدار مسلمان گواہوں کے درمیان میں کہہ دے، لڑکا کہہ دے میں نے تجھ سے نکاح کیا، لڑکی کہے ہاں قبول، نکاح ہو گیا، لیکن 2 گواہ شرط ہے، بس یہ نکاح ہے، اسلام میں یہ نکاح ہے، لیکن 2 بالغ مسلمانوں کی موجودگی ضروری ہے، 2 بالغ۔ اگر لڑکی نابالغ ہے اور نا سمجھ ہے تو اس کے لیے اس کے ولی کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے ولی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ولی نہیں ہوگا تو فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے، نکاح باطل ہے، نکاح باطل ہے۔ اور اگر سمجھدار سوجھ بوجھ والی لڑکی ہے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ایک قانون کی بات ہوئی، اسلامی قانون کی، لیکن یہ ہے کہ نکاح کی تشہیر کرو، نکاح کو عام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی بدگمانیوں سے بچا جائے۔ جس محلے میں لڑکی رہتی ہے اس محلے میں نکاح ہو، اور وہاں کے لوگوں کو اطلاع دی جائے کہ آج ہماری بیٹی کا نکاح عصر کی نماز کے بعد فلانی جگہ ہونا ہے۔ مسجد ضروری نہیں، لیکن مسجد میں اگر نکاح کیا جائے تو مسجد کے آداب کی رعایت ضروری ہے۔ نکاح میں شرکت کرنے والے مسجد کا احترام کریں، مسجد کا احترام کریں، شور و ہنگامہ نہ ہو، مسجد کا چیزوں کا استعمال اگر کیا جا رہا، کیونکہ یہ مسجد کے پنکھے، یہاں کی اے سی، یہاں کا پانی صرف نمازیوں کے لیے ہے، بے نمازیوں کے لیے یا دیگر عمل کرنے والوں کے لیے اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ جو استعمال کرے گا اس کو اس کا صرفہ مسجد کے ذمہ داروں کو دینا ہوگا، اس کے ذمہ داروں کو دینا ہوگا کہ بھئی یہ چیز ہم نے استعمال کی، اگر یہاں نہیں دو گے تو اللہ کے ہاں دینا ہوگا، اللہ کے ہاں دینا ہوگا۔ تو آپ مسجد میں نکاح کرنے تو مسجد کے انتظام والوں سے پوچھو کہ ہمارے لوگ اتنی دیر رہیں گے، اتنی دیر آپ کے ہاں کا پاور جلے گا، پانی استعمال ہوگا، اس کے کیا چارجز ہوں گے، کیونکہ اس کا جو بھی صرفہ دیا گیا وہ صرف نمازیوں کے لیے دیا گیا ہے، دوسرے عمل کے لیے اس کے استعمال کے واسطے اس تک پہنچانا پڑے گا۔ تو یہ اس کا خیال کریں مسجد میں اگر نکاح کر رہے ہیں تو۔ اور مسجد میں نکاح کرنا خیر کا ذریعہ ہے، کیونکہ فرشتے آتے ہیں، نیکی اور بھلائی ہوتی رہتی ہے، منکرات سے محفوظ مقامات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے مسجد میں اور تشہیر کی جائے۔ نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا، سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جس محلے میں لڑکی رہتی ہے اس محلے میں نکاح کیا جائے، اس محلے۔ کیوں؟ اس کی شریعت میں مصلحت کیا؟ تاکہ محلے والوں کو خبر ہو جائے کہ فلاں صاحب کے یہ نکاح ہو چکا، بچی کا نکاح ہو گیا، اور اب یہ جو صاحب آ رہے ہیں ان کے گھر میں یہ ان کے داماد ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ محلے والے جوتوں سے سواگت کر دیں کہ ہمارے محلے میں، ہماری بلڈنگ میں یہ کیوں آتا ہے، لوگوں کو اطلاع نہیں ہوگی تو لوگ ماریں گے۔ تو اس لیے لوگوں کو اطلاع کر دی جائے، تشہیر کر دی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو، اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، نکاح ہو گیا۔ اب نکاح میں ایجاب و قبول ہے، خطبہ جو ہے وہ سنت ہے، خطبہ سنت ہے، اور خطبہ پڑھ دیا جائے، اور اس کے بعد بآواز بلند وکیل، یعنی ولی یا وکیل، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ولی یا وکیل یہ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، ولی یعنی لڑکی کا باپ یا بھائی اپنی لڑکی کا ولی ہوتا ہے، وہ نکاح کرانے کی اجازت لے لیتا ہے۔ اب لڑکی کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے،
ایک رواج یہ ہے کہ لڑکی کے گھر پر لوگ جاتے ہیں، قاضی صاحب بھی جاتے ہیں، گواہ بھی جاتے ہیں، محلے کے دو چار ٹنڈیل پٹیل بھی جاتے ہیں، اور سارے جا کر وہاں بے پردگی ہوتی ہے۔ بھئی پھر وکیل کا مطلب کیا ہے؟ شریعت نے جو وکیل اور ولی کو نکاح کا ذمہ دار بنایا ہے، اس کا مطلب ہی نہیں رہتا ہے۔ وہاں لڑکی کو نکاح پڑھایا جاتا ہے، اس سے دستخط ایک ملکی قانون ہے، وہ شرعی قانون نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں، اس لیے یہاں کے ملک کی کچھ قوانین کی رعایت بھی ہمارے ذمہ ہے، تو ہم وہاں جا کر اس کی دستخط اس وقت لینا بھی ضروری نہیں، بعد میں بھی کبھی لی جا سکتی ہے۔ لڑکی کے وکیل نے کہہ دیا آج میں تمہارا نکاح کرنے جا رہا ہوں، ہو گیا، وہ اجازت ہوگی۔ اب ہم بیٹھ کر کہہ دیں میں اپنی بیٹی کا نکاح یا اپنی بہن کا نکاح اے عبداللہ تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، وہ کہ میں نے جی ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے نکاح کے گواہ اور شاہد بن گئے، ان سب کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیا گیا، اعلان ہو گیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ نکاح ہے۔ مہر کے تعین کا اعلان ضروری نہیں ہے، لیکن اعلان مہر کا تعین کر لیں تاکہ آگے تفرقہ نہ ہو، اس لیے مہر کی تعین کر لینے کو علماء نے بہتر قرار دیا ہے کہ مہر کا تعین پہلے سے کر لیا جائے۔ اگر کسی کے مہر کا تعین نہ ہوگا تو مہر مثل وصول کیا جائے گا، جو پھوپھی کا نکاح مہر تھا وہ لیا جائے گا، یا بہنوں کا بڑی بہنیں ہیں یا خاندان میں اس جیسی اور عورتوں جن کا نکاح ہوا ہے ان کے جو مہر ہیں اس کے اعتبار سے مہر اصول کیا جائے گا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس طرح نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد میرے بھائیوں لڑکی کو دعا دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی، بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ تم میں برکت دے اور تم کو خیر پر جمع فرما دے، یہ دعا ہے۔ تو ہم یہ دعا تو جانتے نہیں، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ بھئی مبارک ہو کیا لفظ ہے یہ مبارک ہو کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر، یہ دعا دو، یہ دعا دے دی، بس ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ چھوارا لڑکے پر سے نچھاور کیا جائے، لٹایا جائے، تاکہ ایک تھوڑی سی نکاح کی خوشی میں اضافہ ہو جائے۔ نوشہ کے پیچھے بیٹھ کر اس کو پھینک دو تاکہ لوگ چھوارے کو لوٹ لیں، اس لیے کہ تھوڑی سی لوگوں کو ایک تفریح ہو جائے، اس کے لیے۔ تو یہاں ہم لوگ تو زیادہ دماغ استعمال کر رہے ہیں، پاکٹ بنا کر دیتے ہیں۔ پاکٹ بنا کر دینا سنت نہیں ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ نوشہ کے پیچھے سے بیٹھ کر چھوارا سب اس طرح پھینک دیا جائے، لوگ اٹھا لے کھا لے، وہ صدقہ نہیں ہے، وہ ایک خوشی کا اظہار ہے اور ایک انٹرٹینمنٹ ہے، وہ تفریح کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوارا لٹانے کا حکم دیا ہے، چھوارے بانٹنے کا حکم نہیں دیا ہے، چھوارا لٹانے کا حکم دیا۔ اب ہم نے کیا کیا، ہمارا دماغ نئی نئی چیزیں تو چھوارے کے پاکٹ میں مکھانا بھی چاہیے، کاجو بھی چاہیے، چاکلیٹ بھی چاہیے، تال مصری راول گاؤں بھی چاہیے، یہ چیزیں ڈال کر، یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ خلاف سنت چیزیں، ثواب نہیں ملتا ہے۔ ثواب تو ملے گا، آپ چھوارا پھینکو گے تو ثواب ملے گا، چھوارا بانٹو گے ثواب نہیں ملے گا۔ چھوارا جو کام نبی نے کیا اس کے کرنے پر اجر ملتا ہے، جو کام نبی نے نہیں کیا تم چاہے اس کو کتنے ہی ہوشیاری دکھا کر کرو اس پر اجر نہیں ملے گا۔ نبی کا طریقہ یہ ہو گیا نکاح۔ اب نکاح میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، وہ خطبہ 1400-1500 سال سے وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جمعے کے خطبے بدلتے ہیں لیکن نکاح کا خطبہ نہیں بدلتا۔ اور وہ نکاح کا خطبہ کیوں نہیں بدلتا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک میں وہی خطبہ سب کے نکاح میں پڑھا ہے، اور وہ 3 قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ ایک سورہ نساء کی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ایک آیت یہ ہے، اس میں کیا مضمون ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا، اس میں 2 مرتبہ تقوی ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو خوشی کا موقع ہے، ہم تو آتش بازی کیا کرتے ہیں، ہم تو پٹاخے پھوڑتے ہیں، بم داغتے ہیں، اور ہم تو یہاں پر ناچنے والوں کو لاتے ہیں اور نچواتے ہیں، ہم تو یہاں خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں۔ آپ تو یہ کہیں گے، لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں،
شریعت یہاں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ زندگی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارا نوجوان جب شادی کا اس کا ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ شادی ہونے والی، جب سے وہ راتوں کو جاگتا ہے، سوتا نہیں، اختر شماری کرتا ہے، ستارے گنتا ہے، اس کے دماغ میں پتہ نہیں، دوستوں کے درمیان بیٹھتا ہے اور وہ شاپنگ کرتا ہے، شادی کے لیے ہر وقت کا ڈریس تیار ہوتا ہے، یہ نکاح کا ڈریس، یہ ولیمے کا ڈریس، یہ فلانے وقت کا ڈریس، یہ کہاں کی ہے ڈریسنگ، اس میں شیروانی اور اس میں جاکٹ اور اس میں کوٹ اور اس میں پتلون اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا اور کہاں سے لائے، بھئی کچھ نہیں ہے۔ نماز کے لیے اہتمام نہیں کرتے ہو، فرض ہے، نماز کے لیے اہتمام نہیں کرتے، اور پھر ان موقعوں پر نمازیں قضا ہوتی ہے، نمازیں دلہن کی بھی قضا ہوتی ہے، دلہے کی بھی قضا ہوتی ہے۔ جس دلہن اور دلہن کی پہلی رات کی فجر قضا ہو جائے اس کو کبھی زندگی میں خیر اور برکت حاصل نہیں ہوتی۔ میری بات نہیں، اللہ کے رسول کی بات ہے، میری بات نہیں، اللہ کے رسول کی بات ہے، برکت حاصل نہیں ہوتی۔ پہلی تمہاری زندگی کے چارجز تم نے سنبھالے اور پہلی رات تم نے کھوٹی مار دی، ایسے سوئے کہ تم فجر کی تم کو خبر نہیں، فجر چھوڑ دی تم، کہاں سے برکت آئے گی؟ اور اولاد پیدا ہوگی تو ان میں دین نہیں ہوگا، ان میں دین نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کی باتیں بتا رہا ہوں، دین نہیں ہوگا، برکت تو اللہ اٹھا لیں گے، نسل میں برکت نہیں ہوگی، اگر اس رات میں کوئی معاملہ بڑھا تو برکت نہیں ہوگی، تو یہ نقصان ہے۔ تو شادی میں کتنے ولیموں میں نمازیں چھوٹتی ہے، شادی کے اہتمام، اور چلو بھائی شادی والوں کی چھوٹتی تو چھوٹتی ہے، جو پھکٹ میں عذاب مول لیتے نا شادی میں شرکت کرنے والے، ان کی نمازیں چھوٹتی ہے۔ محلوں کی کمیٹیاں وہ نمازیں چھوڑتی ہے، اپنی آخرت برباد کرتے۔ کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرنے والے سے زیادہ نادان دنیا میں کوئی نہیں، کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرنے والے سے بڑا دنیا میں نادان کوئی نہیں۔ اپنی نمازیں چھوڑ دے، اپنی نمازیں قضا کر دے، اللہ کے احکام چھوڑ دے، یہ بہت بڑے گناہ کرتے۔ تو اب نکاح میں آیت پڑھی جا رہی، خوشی کا موقع ہے، لیکن اللہ کے رسول کیا آیت، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو۔ اب یہاں تو یہ کہنا چاہیے تھا اے لوگو خوش ہو جاؤ، یہاں کیا کہنا چاہیے تھا، اے لوگو خوش ہو جاؤ، لیکن کیا کہا جا رہا، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ڈرو، 4 مرتبہ ڈرو، 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 ڈرو۔ اللہ کے رسول کیوں؟ اس لیے کہ نیا جوڑا جو ہے، لڑکا بھی اور لڑکی بھی زندگی کی ایک ذمہ داریوں کا چارجز سنبھال رہے ہیں۔ آج ان کو حلف دلایا جا رہا ہے، حلف دلایا جا رہا ہے، آج حلف دیا جا رہا، زندگی کا چارج سنبھالا جا رہا، اور یہ کوئی ہنسی اور دل لگی نہیں ہے، یہ ہنسی اور دل لگی نہیں ہے، بڑا بوجھ ہے۔ زوجین کی طرف ذمہ داریوں اور حقوق عائد ہونے والے ہیں آج سے، اور نام بیچ میں کس کا آنے والا ہے، اللہ کا۔ پہلے لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، پرائے تھے، اجنبی تھے، ان کی طرف دیکھنا بھی گناہ تھا۔ پرائی عورت پر نگاہ 40 دن کی دعا کی قبولیت کو ختم کر دیتی ہے، نمازوں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، پرائی عورت پر نظر پڑتی ہے۔ پرائی نظر اجنبی عورت پر پڑنے سے یا اجنبی مرد پر پڑنے سے دعا کی قبولیت ختم، 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وہ اللہ نے وہ پرائی عورت تمہارے لیے حلال کر دی، اس دن حلال ہوگی، اللہ کا نام بیچ میں آئے گا، تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہاں کوئی چیز قانون سے، خشک قوانین سے زندگیوں کی گاڑی نہیں چلتی، اللہ کی معرفت اور اس کے ڈر سے زندگی کا نظام چلتا ہے۔ اس لیے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ڈرو اللہ سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پہلے انسان کو یہ بتا دیا کہ تم اللہ کی مخلوق ہو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منها زوجها، اور اسی انسان سے اس کا جوڑا پیدا کیا،
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورت ان کے ذریعے سے دنیا میں پھیلا دیے. بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. پھر دوسری واتقوا اللہ الذی، اس اللہ سے ڈرو، تساءلون به الارحام، جس سے کہ نام کو بیچ میں لا کر ایک دوسرے سے رشتہ داری اور قرابت کے سوال تم کرتے ہو. بیوی پر شوہر حق جتاتا ہے، شوہر پر بیوی حق جتاتی ہے، تو اس سے ڈرنا. بیوی پر ذمہ داری. آج تک وہ ماں باپ کی لاڈلی تھی. بیٹی کو لوگ قرۃ العین کہتے ہیں، بیٹے کو لوگ نور نظر کہتے ہیں، اور اب وہ اپنی پالوں کی، اپنے نازوں کی پالی بیٹی کو کسی اور کے حوالے کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ کے گھر میں بڑے سکھ چین کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، اس کی ذرا سی تکلیف پر گھر والے بے چین ہو جاتے تھے. سب جانتے ہیں بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، اس لیے اب جا رہی ہے، اپنے اصل گھر میں جا رہی ہے، یہاں ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا ہے. یہ بیکا نہیں ہے، یہ سسرال ہے، یہاں جانا ہے، یہاں ذمہ داریاں ہیں. جس کے پاس جا رہی ہے اس کی حیثیت قوام کی ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، امیر بنایا ہے. ان کی حیثیت اور ان کو جہاں ان کے حقوق کو ادا کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے، ان کے حقوق بھی عورتوں پر اللہ نے عائد کیے. ان کی ماننا، ان کے مزاج کو خوش کرنا. اس لیے نکاح میں مرد جو ایجاب و قبول کرتا نا، من بھر کی گردن بیل کی طرح ہلاتا ہے. جی ہاں قبول کیا، بہت خوش ہوتا ہے، میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. معلوم ہے کیا قبول کیا؟ کبھی سوچا کہ کیا قبول کر رہا ہے؟ کسی سے پوچھا کہ کیا قبول کر رہا ہے؟ پوچھتا نہیں. ارے تو نے بابا جو قبول کیا، اگر ذرا سی سمجھداری سے کام لیتا تو شاید کبھی قبول نہیں کرتا. کیا قبول کر لیا؟ پھر پچھتاتا میں نے کیا قبول کر لیا. ایک مرد اور عورت کا جسمانی تعلق ہی نہیں ہوتا، ذمہ داریاں سب سے پہلے قبول کرتا ہے کہ میں اس کے کھانے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رہا. ابھی تک باپ کھلا رہا تھا، اب شوہر کھلائے گا. نان، نفقہ، سکنا، تین چیزیں قبول کیا. کھلاؤں گا، رکھوں گا، پہناؤں گا. نان نفقہ، خرچہ بھی دوں گا، بیوی کو خرچہ دوں گا کھانے پینے کا. رکھوں گا، رہائش کا انتظام کروں گا، چاہے جھوپڑے میں رکھ، محل ضروری نہیں. خرچہ رکھنے کی ذمہ داری گھر مرد کے ذمہ ہے، کھلانا مرد کے ذمہ ہے. نان نفقہ، سکنا، یہ ذمہ داری. اور یہ ذمہ داری میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں، ہمیشہ بتاتے رہتا ہوں، اس میں بہت نئے چارجز لے ہوئے چہرے میرے ذہن میں ہیں. تو وہ کھاؤں گا، جو کھاؤں گا وہ کھلاؤں گا. کھلانے کی شرط ہے، یہ نہیں کہ میں تو کھاؤں گا باہر جا کر ڈھابوں پر اور تجھے کھلاؤں گا گھر میں. نہیں، جو کھاؤں گا کھلاؤں گا، جو پہنوں گا پہناؤں گا، جہاں رہوں گا وہاں رکھوں گا. یہ ذمہ داری ہوتی ہے نان نفقہ سکنا کی. یہ ذمہ داری لیا. دوسری ذمہ داری اس سے بھی زیادہ اہمیت کی ہے. وہ ذمہ داری کیا؟ عورت کو، آپ کو یہ ذہن نشین کرنا ہے، تحفظ دوں گا. کیا دوں گا؟ تحفظ. عورت ابھی تک محفوظ تھی اپنے باپ اور بھائیوں کے درمیان میں. باپ اور بھائیوں کے درمیان میں اگر کوئی ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھتا تو بھائی آستین چڑھا کر آ جاتے. لیکن اب آئی ہے آپ کے پاس تو آپ کو اس کی حفاظت کرنا ہے. اب وہ اپنا سب کچھ آپ پر نچھاور کرنے کے لیے آئی ہے اللہ کے نام کی وجہ سے. وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑ رہی ہے، اپنی سکھیوں سہیلیوں کو چھوڑ رہی ہے، اپنے ناز و نعمت کے انداز کو چھوڑ رہی ہے. ساری چیزیں چھوڑ کر آپ کے حوالے ہو رہی ہے. آپ کے ذمے اس کی حفاظت ہے، اس کے تحفظ کو یقینی بنانا. کہ یہاں اب تحفظ کے یقینی کی تفصیل بہت بڑی ہے، اس میں ایک بات، موٹی موٹی باتیں بتاؤں گا. ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ جس گھر میں آ رہی ہے وہاں ایک نیا رشتہ اس لڑکی کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ بہت ڈراؤنا
اور بڑا بھیانک خواب ہے، اس کو ساس کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساس کہتے ہیں، نند کہتے ہیں یہاں پر۔ اور ساس بھول جاتی ہے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، وہ بھول جاتی ہے، وہ اب ساس ہے اور وہ یہاں پر اپنا حق جتاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساس کو ایک دم ایک ٹینشن ہوتا ہے، میں نے میرا بیٹا پالا، اتنے دودھ پلایا، خون جگر سے اس کو پالا، اس کے لیے راتوں کو جاگی، اور یہ آئی اور اس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا اور میرے بیٹے کو اپنا بنا لیا۔ ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کو زندگی کو صحیح طور سے ایڈجسٹ کرنا نہیں آتا اور صحیح طریقے سے وہ دین نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ شروع میں وہ بیوی کی طرف رجحان ان کا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ماں کو بھی بھول جاتے اور سب کو بھول جاتے، اب بس ان کو 24 گھنٹے وہ ایک ہی سرکس نظر آتی ہے، اسی میں گھومتے ہیں۔ کیونکہ اس کائنات میں رنگ اللہ نے تخلیق زن سے رکھا ہے، عورت کے وجود سے اس کائنات کا رنگ۔ اقبال جیسا فلسفی کہتا ہے وجود زن سے ہے تخلیق کائنات میں رنگ۔ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے عورت، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، کسی بھی چیز کو بنایا تو اس کی خطرناکی بیان نہیں کی، لیکن عورت کو بنایا تو کہا ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر جو ہے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ عورت کا ڈسا ہوا بچتا نہیں، سانپ کا ڈسا ہوا بچ جاتا، عورت کا ڈسا ہوا بچتا نہیں، سانپ کا ڈسا ہوا ایک مرتبہ بچ جاتا۔ ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سانس سے، اب یہاں آدمی کی بھی، تو اب گیا، اماں آتی سی، دیکھی کہ اب بیٹا میرے پاس نہیں بیٹھ رہا ہے، میرے پاس نہیں سوتا ہے، میرے ساتھ نہیں کھاتا ہے، اب اس کی لائف سے پارٹنر آ چکی ہے۔ بیوی برابر کے حق رکھتی ہے، محکوم نہیں ہے، اس پر ڈنڈے نہیں چلانا ہے، اس کے غم کو شیئر کرنا ہے، اس کے درد کو بانٹنا ہے، وہ بھی آپ کے درد کو بانٹنے کے لیے آ رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ لائف شیئر کرنے کے لیے آ رہی ہے، آپ کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے آ رہی ہے۔ میں گزشتہ جمعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر چکا کہ حضرت خدیجہ کی دانشمندی اور دور اندیشی اتنی عظیم الشان نبوت لے کر آنے والے نبی کے غم کو شیئر کر رہی ہے، تفصیل سے بتا چکا۔ اب یہاں اب یہ نہیں کہ ماں نے، ماں کان میں کیا کرتی ہے؟ زہر بوتی ہے بیٹے کی، اس نے کچھ بول دی، بس اب بیٹا آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنی بیوی کو لیا اور اس نے مارنا شروع کر دیا، معاملات خراب ہوں گے۔ آپ کو عقل دی اللہ نے، اماں کتنا صحیح بول رہی، کتنا غلط بول رہی، پانی کتنا ہے، میٹر لگاؤ دودھ میں پانی کتنا ہے۔ آج کل مشینیں ایسی نکلی ہے کہ پانی اگر دودھ میں ڈالا جائے تو مشین میٹر بتا دیتا ہے کہ اس میں اتنے % پانی ہے۔ تو اماں کتنا صحیح اور کتنا غلط، اس کو سمجھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک دم ہر بات اماں کی نہیں سننا ہے، بعض لوگ اماں کی سب بات سنتے اپنی زندگی برباد کرتے۔ اماں 25% ہی صحیح رہتی، 75% رانگ چلتی ہے۔ اور عورتوں کا مزاج کیا رہتا؟ وہ سیدھی بات کو بھی بڑا چڑھا کر اور بہت گول مول کر کہتی ہے، چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو ایسا بول دے گی کہ وہ معاملہ الجھ جائے گا، بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اس میں سمجھنا مرد کی ذمہ داری ہوتی۔ کل میں مغرب کی نماز کے بعد باغ فردوس کے پاس کھڑا تھا تو کچھ نوجوان بچے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب مرد کو طلاق کیوں نہیں، اختیار کیوں نہیں، یا عورت کو طلاق کیوں کا اختیار کیوں، مرد ہی طلاق کیوں دیتے؟ میں نے کہا اگر مردوں کو عورتوں کو طلاق دینے کا اللہ اختیار دیتا تو یہ آپ کے مولانا صاحب کو کب سے طلاق دے دی جاتی ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے عورت کا اختیاری، وہ اتنی عجلت پسند ہوتی ہے، جلد باز ہوتی ہے کہ وہ پھٹاک کے ساتھ وہ طلاق والی گولی مارنا شروع کر دے گی، پھٹ پھٹ بٹ بٹ، طلاق 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 طلاق، وہ تو تراویح سنائے گی طلاق کی۔ اللہ جانتے ہیں کہ اس میں برداشت کی قوت کم ہے، اس لیے اللہ نے مرد کو دیا۔ مرد سوچتا ہے ٹھنڈے دل سے، وہ پہلے تو لیتا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ذرا مرد کی مٹی بھاری رکھی ہے، اس پر جلدی نہیں پگھلتی، ذرا سی بھاری ہوئی تو کیچڑ نہیں ہوتا، عورتوں کا ذرا سا ہوا تو کیچڑ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے مرد کو دیا، تو اب سمجھاؤ اس کو، ماں کی باتوں کو اس درجے میں۔ پھر بیوی کو بھی بلاؤ، بیوی سے پوچھو کہ بھئی کیا بات ہے، امی ایسی شکایت کر رہی تھی،
ٹھیک ہے امی کا زمانہ اب ایکسپائری کا ہے، تھوڑا صبر کر لو، امی کو جواب نہیں دے، محبت سے پیار سے سمجھاؤ تو گھر جنت بنے گا۔ اور اگر آپ نے اور بعض لوگ ایسے رہتے ہیں کہ بیوی والے ہو جاتے ہیں، میں یفجرو کا، اب میں جورو کا ہو گیا ہوں، تو اب جیسی وہ بیوی کا ہو گیا تو اب وہ کیا کرے گا، بیوی نے آ کر بول دی اماں ایسا کرتی فلا، بس اماں کی تو خیریت نہیں، تو نامراد اپنی ماؤں پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ نہیں، بیوی بھی دودھ کی دھلی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ یہاں بھی کوئلہ کالا رہتا ہے، یہاں بھی کالک ہے، تو اس کی بھی بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا معاملہ کتنا ہے۔ پھر امی سے بیوی کو سمجھائیں، بیوی کی طرف سے ماں سے لڑیں نہیں اور ماں کی طرف سے بیوی سے لڑیں، یہ تحفظ کو یقینی بنا۔ ایک بات اور پتے کی بات ہے، نوجوان کیا کرتے ہیں ہنسی مذاق میں، دل لگی میں، آج کا زمانہ جس طرح بہرا روی کا زمانہ ہے، بیویوں سے پوچھتے تمہارا پہلے کس سے چکر تھا، وہ پوچھتی تمہارا کس سے چکر تھا، تم کالج میں کس، ارے کائے کو پوچھ رہے، جب تھا یہ سب شادی سے پہلے کرنے تھا، اب اس کا کوئی چکر نہیں تھا، وہ تمہارے چکر میں تھی، تم اس کے چکر میں تھے، جعلناکم ازواجا، ہم نے جوڑ جوڑ بنائے ہیں، تمہارا قدرت نے جوڑ بنایا تھا، تم یہ اب یہاں سے خرابی شروع ہوتی، یہ کبھی غلطی نہیں کرنا۔ دوسری غلطی یہ نہیں کرنا میں دوسری کرنے والا ہوں۔ جس دن آپ نے بیوی کو یہ کہہ دیا کہ میں دوسری کرنے والا ہوں، اس دن سے یہاں ایک کمپلیکس، ایک گرہ بن گئی، ایک گرہ بن گئی، اور یہ گرہ پھر عورت کے دماغ سے نہیں نکلتی، عورت زود رنج ہوتی ہے، جلدی غم کو قبول کرتی۔ آپ کہیں گے یہ اگر دوسری کر لے گا تو میرا کیا ہوگا، ماں باپ سے بھی کٹی، بھائیوں سے کٹ گئی، محفوظ مقام پر تھا، 4 رشتے آتے تھے، کنواری تھی، اب اس نے سارا میرا پاندان کر دیا اور اب بولتا دوسری کروں گا، تو اب وہ اپنے تحفظ کے لیے اقدام کرتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ اپنا تحفظ یقینی بنانے کے لیے وہ بھی پھر آپ دوسری کا صرف بولتے ہیں، وہ دوسرے کے بارے میں سوچتی ہے، آپ دوسری کا بولتے ہیں وہ دوسرے کے بارے میں سوچتی ہے۔ یہ غلطی کبھی نہیں کرنا، تحفظ یقینی بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے۔ اور باتیں تو بہت ہیں لیکن چونکہ ابھی رمضان کا سیزن آ رہا ہے، اس تعلق سے باتیں کرنا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا یا ایھا الناس کہا، اے لوگو ڈرو اللہ سے، اور دوبارہ کہا تساءلون بھی، اللہ کا نام بیچ میں آیا اس لیے حلال ہوئے۔ جب اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو یہ نعمت ملی ہے تو اللہ ہی اس کا حساب لینے والا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا انتم مراقبون بالرادار۔ ہم سعودی عرب میں مدینہ مکہ وغیرہ میں جب جاتے ہیں تو نیشنل ہائی وے پر جگہ جگہ لکھا انتم مراقبون بالرادار، تمہارا راڈر کے ذریعے سے، تمہارا سیٹلائٹ کے ذریعے سے نگرانی ہو رہی ہے، ڈرائیوروں کے لیے وارننگ ہوتی ہے، یہ شادی شدہ جوڑے کے لیے وارننگ ہے، انتم مراقبون بالرادار، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ زبان پھر آگے کیا کہا، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، بات ڈھنگ کی کرنا، بے تکے پن سے نہیں۔ اب نئے نئے شادی شدہ ہو جائے عجیب بےہودگی کرتے ہیں لوگ، بیوی کا ہاتھ پکڑے چلے، بائک پر بٹھائے چلے، گلے میں ہاتھ ٹانگے چلے، بغل میں بیگ رکھے چلے، کبھی دھابوں پر چلے تو کبھی اس کے لیے چلے نہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا، وقولوا قولا سدیدا، ڈھنگ کے بعد بے تکلفی پیدا کرو گے تو بیوی کاندھے پر بیٹھے گی، اور اس کے حق کی رعایت کرتے ہوئے اس کے ساتھ سلوک کرو گے تو بیوی آپ کے ساتھ زندگی میں قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اور یہ قول سدید کی وجہ سے ناانصافی کی بات نہیں کرنا، ماں کی طرف جھکاؤ نہیں، بہن کی طرف جھکاؤ نہیں، انصاف کی باتیں کرنا۔ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو مانے گا اللہ کی اس کے رسول کی وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ اور پھر اس کے بعد تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو اللہ سے ڈرنا شادی کے دن سے موت تک، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت تک ڈرتے رہنا، ایک دن ڈر گئے برابر ڈر گئے ایسا نہیں،
ہر وقت جب بھی بیوی کے پاس جاؤ تو اللہ سے ڈرو، واپس آؤ تو اللہ سے ڈرو، باہر آفسوں میں رہ رہے تو اللہ سے ڈرو۔ ہاں، پرائی عورتوں اپنی بیوی کے حق میں خیانت مت کرنا، بیوی کے حق میں خیانت مت کرنا۔ آپ پرائی کو دیکھیں گے، پرائے آپ کے گھر میں برابر سرنگ لگائیں گے، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اس میں نئے جو شادی شدہ لوگ ہیں، اللہ ان کی ازدواجی زندگی کو کامیاب فرمائے، برکتیں دے۔ جو پرانے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب فرمائے، اور اپنے حضور میں حاضری سے پہلے ایک دوسرے کے حق سے دستبردار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بن بیاہ ہے وہ بولیں گے ہمارا کیا قصور ہے، اللہ ان کے بھی مناسب نکاح کا انتظام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔